الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ اصل میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ خسارے میں الا الذین آمنوا سوائے وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ بھی انسان خسارے میں نہیں جس نے نیک عمل کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں جس نے لوگوں کو حق کی تعلیم دی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور وہ بھی خسارے میں نہیں جس نے انسانوں کو صبر کی تلقین دی. اس کی سورے کے ذہن میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ حسین شہید انسانیت ہے اور ہماری کل گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ انسان کی انسانیت اتنے اوپر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں آ جائے تو ساری انسانیت کو بے چین ہو جانا چاہیے. یہ انسانیت جو ہے ایک دوری پڑھیے یہ اسلام میں جو تعلیم دی ہے وہ انسانیت کی ہی پہلے دی ہے. اسلام نے پہلے اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھوایا بلکہ پہلے انسانیت کا چراغ جلایا. جس وقت پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی انسان کردار کے دلدل میں گرا ہوا تھا بدکاریوں میں اور اس وقت جو سب سے زیادہ گہرا گم اندھیرا تھا وہ عرب میں تھا. یہ اللہ کا احسان ہے
کہ جب پورا عرب برائیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس وقت اللہ نے اس ذات کو جس کو سب سے پہلے خلق کیا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، اسے پہلے نہیں بھیجا، بلکہ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس آخری نبی کی عظمت و فضیلت یہ تھی کہ کسی بھی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے آخری نبی کی ختم نبوت پر ایمان نہ لایا، اور پھر خالی ایمان نہیں لایا بلکہ کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے جو تمہاری نبوت کا گواہ بھی ہے، یہ تمہاری نبوت کا گواہ بھی ہے، اس کو جب بھی تم آؤ تو جانے سے پہلے اپنی قوم سے اس کی ختم نبوت کا بتا کر جانا، اگر تم نے اس کی ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا تو تمہاری نبوت نہیں رہے گی، کیونکہ اسی کے صدقے میں تو تم نبی بنے ہو۔ تو رسول نے 40 سال اپنے اخلاق سے اس انسان کا علاج شروع کیا، علاج شروع کیا ہے اس رسول کی حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 سال ہے۔ اس 63 سال میں صرف 23 سال رسول نے تبلیغ کی ہے، اور جو 40 سال ہے اس 40 سالوں میں کیا کیا؟ اپنے اخلاق و کردار کی تبلیغ کی ہے، انسان کو انسانیت کا بتایا ہے کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ رسول نے اپنے اخلاق سے اس وقت مرتی ہوئی انسانیت کو جلا بخشی۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے۔ 63 سال صرف 23 سال تبلیغ کی ہے، 40 سال رسول نے اپنے کردار کے اخلاق سے انسانیت کا اعزاز کیا ہے۔ رسول اللہ 40 سال اس ماحول میں رہے جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، قتل و غارت تھی، لٹیرے تھے ایک دوسرے کو لوٹ رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، زنا میں مبتلا تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، معصیتوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو رسول نے اس ماحول میں اپنے اخلاق سے 40 سال انسانیت کا علاج کیا ہے۔ انسانیت کا دامن اس وقت پورے کا پورا داغدار تھا، پورا دامن داغدار تھا۔ اسی داغدار دامن کے ماحول میں رسول اللہ نے ان خائنوں کے ساتھ رہ کر ایمانداری دکھائی، جھوٹوں کے ساتھ رہ کر سچ بولا، مظلوموں کے ساتھ رہ کر ہمیشہ ظالموں کے ساتھ رہ کر ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، بد کرداروں میں رہ کر اپنے کردار کا نمونہ پیش کر کے
دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو کردار میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا بلکہ زمانے پہ کردار متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہے رسول جس نے اپنے خلاف، جانتا ہوں یہ موضوع آپ کی پسند کا نہیں ہے لیکن میں نے جان کے رکھا کیونکہ مجھے معلوم ہے خبریں ہے کون کہاں پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ ہمارے انہی ذاکروں اور واعظوں نے ہمارا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ ہم مجلس میں صرف فضائل علی پڑھیں، اور فضائل علی کیا کہتے ہیں؟ بدر میں یہ کیا، احد میں یہ کیا، خیبر میں یوں کیا۔ ان کے اوپر ہمارے جذبات بھی ابھرتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، درود بھی پڑھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجلس بڑے عروج پہ چلی گئی، جبکہ میری سوچ اس سے علیحدہ ہے۔ علی کے فضائل یہ نہیں ہے کہ جنگ خیبر کو بتایا جائے، احد کو بتایا جائے، نہروان کو بتایا جائے۔ ارے علی کی فضائل تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا بتایا، اس توحید کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہے علی کے فضائل کہ علی نے جو حمد معرفت خدا دی ہے کسی نے نہیں دی ہے، جو معرفت رسول علی نے دی ہے وہ کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ رسول اور علی کو تین دادے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں پہچانا کسی نے مجھے سوائے محمد اور علی کے، اور رسول کے بارے میں کہتے ہیں نہیں پہچانا کسی نے رسول کو سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کے لیے کہتا ہے نہیں پہچانا کسی نے سوائے خدا اور رسول کے۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ علی وہ ہے جو معرفت خدا وہ رکھتا ہے، جو معرفت رسول وہ رکھتا ہے، دنیا کی کوئی شخصیت نہیں رکھتی۔ ایسے نہیں، رسول نے بتایا کہ دیکھو اپنے اخلاق کو بلند کرو گے تو برے سے برا انسان بھی جو ہے وہ انسانیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ بھئی آپ سے کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، کھڑا ہو کے برا بلا کہہ رہا ہو، آپ جواب نہ دیجیے، خاموش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح میرے دوسرے مولا امام حسن علیہ السلام دیکھیے اخلاق حسن کیا ہے۔ گھر سے باہر نکلے، ایک شامی آیا ہوا تھا، جیسے ہی اس کی نظر حضرت مصطفیٰ پر پڑی، برا بھلا کہنے شروع کر دیا، یا مولا کائنات کے بارے میں بکواس شروع کر دی، بہت کچھ کیا۔ آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو ایک قدم آگے بڑھے، کہا بھائی لگتا ہے تو مسافر ہے، تو اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہے تو میں تجھے رہنے کی جگہ دے دیتا ہوں، اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تجھے زیادہ راہ دے دیتا ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دیتا ہوں۔ بس جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا وہ قدموں میں گر گیا، کہتا ہے فرزند رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کو برا بھلا کہتا رہا، آپ کے اخلاق نے مجھے مسلمان نہیں مومن بنا ڈالا۔ تو کم از کم یہ تو پتا چل گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے،
لڑائی جھگڑوں سے دور ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا، چٹکیاں نہیں کاٹتا، برا برا نہیں کہتا۔ اگر کوئی چیز کسی کی بری لگ جاتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اس کی خاموشی اگلے کو پانی پانی کر دیتی ہے کہ میں نے کیا کہا، اس نے پلٹ کر مجھے برا نہیں کہا۔ یہ ہے اخلاق۔ ورنہ انسانیت کو حسین نے جب بچایا ہے تو ایسے نہیں بچا دیا ہے، اخلاق تھا حسین کا۔ ورنہ کربلا میں جب حسین آئے ہیں تو یزید کا لشکر تھا، تو کیا یزید کے لشکر میں لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہاتھوں میں تسبیحاں تھی، پیروں میں مسلح تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود انسان نظر آ رہے تھے، لیکن انسانیت نہیں تھی، انسان کی شکل میں درندے تھے۔ اسی لیے حسین جو بچے لے کر آئے تھے، اب پتا چلا کہ حسین بچے کیوں کربلا میں لے کر آئے تھے۔ اگر صرف دوستوں، بوڑھوں اور جوانوں کو لے کر آتے تو تاریخ نے منہ بند کر دینا تھا کہ عرب کا ماحول ہے کہ کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو بوڑھا بوڑھے سے لڑتا ہے، جوان جوان سے لڑتا ہے۔ تو اگر حسین کے ساتھیوں کی لڑائی حسین سے ہو، یزید کے لشکر سے ہو گئی، یا حسین کے جوانوں کی لڑائی یزید کے جوانوں سے ہو گئی تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لے جاتا تمام تاریخ کے مورخوں اور یزید کے منہ پر وہ تماچا مارا کہ ساری دنیا پہچان لے کہ جنگوں میں 6 مہینے کے بچے نہیں آیا کرتے، اور بچہ بھی وہ کہ جس نے وہ کام کیا۔ حسین کے 70 سپاہی وہ کام نہ کر سکے، ایک مسکراہٹ نے 6 ماہ کے بچے کی یزید کے لشکر میں تلاطم مچا دیا۔ فوج پلٹ کر رو رہی ہے، جو رو رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ عمر ساتھ کہہ رہا ہے اس کو تیر مارو، ان میں ابھی کچھ انسانیت تھی کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ جنگ کے قابل